بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مقابل فضائل قرآن مسائل قرآن اس کے متعلق مسائل چل رہے تھے، آگے اسی سے متعلق باب الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول سمعت هشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان۔ حضرت عمر سے کہتے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا کہ وہ قرآن کریم کی سورہ فرقان کسی اور طرح سے پڑھ رہے تھے اور میں کسی اور طرح سے پڑھ رہا تھا، دونوں کی قرات الگ الگ تھی۔ تو میں نے اسے پکڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، میں اسے کہ یہ تو اس طرح سے نہیں پڑھ رہے جس سے آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا فکدت نعجل علیہ، تو میں نے فوراً گرفت کرنا چاہا، ثم محلت پھر چھوڑ دیا، حتی انصرفا، جب وہ چلا گیا نا، ثم لببتہ بردائہ، پھر اس کی گردن میں چادر وغیرہ ڈال کے یا گریباں سے پکڑ کے میں اسے لے گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرأ سورة الفرقان علی غیر ما اقرأتنیہا، کیا آپ نے جس طریقے پر سورہ فرقان مجھے پڑھائی ہے تو اس سے الگ طریقے پر پڑھ رہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسل ہو، اسے چھوڑ دے اور حکم دے کہ اقرأ، پڑھ لو۔ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، جس قرات کو میں نے سنا تھا نا اسی طرح سے اس نے پڑھ لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هكذا انزلت، بالکل اسی طرح سے نازل ہو گئی ہے۔ ثم قال، مجھے کہا کہ اقرأ، تم پڑھو، فقرأت، میں نے پڑھ لی۔ وقال کا هكذا انزلت، اسی طرح سے قرآن کریم کی صورت نازل ہو گئی۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن کریم 7 حرف پر نازل ہوا ہے۔ فقرؤوا ما تيسر منه، جو تمہیں آسان لگے وہی پڑھو۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اب یہاں پر مانا ہے کہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو 7 حروف پر نازل ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس میں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں۔ بعض اوقات حرف کا اطلاق ہوتے ہیں حرف ہجا پر، کہ ہجے کے اعتبار سے سپیل کرنا، سپیلنگ ہجا کرنا، اس اعتبار سے قرآن کریم میں کیا ہے یہ احتمال ہے، یا معنی کے اعتبار سے یا جہت پر محمول ہے۔ تو اس میں علماء حضرات نے بہت سارے اقوال بیان کیے نا، جو معنی قریب الی الحدیث اور قریب ہے صحت کے، وہ یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، نطق کی کیفیت مراد ہے کہ ادغام ہوتے، کہیں پر اظہار، کہیں پر تفخیم ترقیق، کہیں پر امالہ، مد، حمزہ وغیرہ، تلین، ان چیزوں کو کہتے ہیں 7 احرف۔ کیونکہ عرب کی جو زبان تھی نا اس وقت مختلف تھی، یا ممکن ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد قرآن کریم کے جو احکام مفسر وغیرہ، نص، متشابہات وغیرہ، ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد 7 مشہور زبانیں مراد بنو حذیل کی، قریش کی وغیرہ جو مشہور زبانیں تھی نا وہ مراد ہے۔ اور قرآن کریم کا نزول قریش کی زبان میں ہوا تھا، اس میں پڑھنا ذرا مشکل تھا، بہت فصیح مشکل زبان تھی، صاف ستھری، تو دوسری زبان میں بھی پڑھنے کی اجازت عنایت کی گئی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ خلافها، عبداللہ سے کہتے میں نے اس کو پڑھتی ہوئی سنا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مختلف پڑھ رہا تھا۔ فجئت به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور خبر بتا دی کہ یہ تو مختلف طرح سے پڑھ رہے۔ فعرفت في وجهه الكراہیہ، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے میں نے ناگواری محسوس کی۔ فقال، اس نے کہا کہ فرمایا کہ لاکم محسن، تم دونوں صحیح ہو، فلا تختلفوا، خامخواہ اختلاف نہ کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، پہلے لوگوں نے بھی بے جائے اختلافات کی تو اس سے ہلاک ہو گئے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قول، صاحب کہتے ہیں کنت فی المسجد فدخل رجل یصلی،
کہ میں ایک مسجد میں تھا مسجد نبوی میں ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگے یصلی فقرأ قراءة انکرت علیہ، ایسی قرات کی کہ مجھے نہ اجنبی لگی ہو، ایسی قرات تو ہم نے نہیں سنی۔ ثم دخل آخر دوسرا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، اس نے اس ساتھی سے مختلف قرات کیا اس صاحب سے۔ فلما قضینا الصلاة دخلنا جميعا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے نماز پڑھی تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اندر، فقلت میں نے کہا کہ ان هذا قرأ قراءة انکرت علیہ، اس نے ایسی قرات کی تو جو مجھے پسند نہیں ہوئی، یعنی مجھے اجنبی لگی، عجیب لگی۔ ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، دوسرے نے بھی اس کے علاوہ قرات کی۔ فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ، آپ علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ ذرا تم تو سناؤ کسی قرات تمہاری۔ فقرأ، دونوں نے قرات کی۔ فحسن شانہما، دونوں کو حسین قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ فسقط فی نفسی من التکذیب، میرے دل میں شرمندگی ہوئی اور اس کے علاوہ میرے دل میں تکذیب سی ہوئی۔ ولا اذن كنت فی الجاہلیہ، اور اس وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ میں جاہلیت دور میں تھا، دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا، یعنی میں دور جاہلیت میں تو نہیں۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غشینی، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تعجب وغیرہ شرمندگی مجھے چھا رہی ہے تو ضرب فی صدر، سینے پہ وار کیا، زور سے ہاتھ مارا۔ ففزت عرق، اس کی وجہ سے میں شرابور ہو گیا پسینے سے۔ وکأن منظر الی اللہ فرقا، ایسا لگا کہ گویا ڈر کے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، انہیں تجلیات نظر آنے لگی۔ فقال، میں سے کہا یا ابی، اے ابی، ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، پہلے مجھے پیغام دیا گیا تھا کہ قرآن کریم ایک انداز پر پڑھو، صرف ایک طریقے پر۔ فرددت الیہ ان هون علی امتی، میں نے اللہ سے بار بار مطالبہ دعا وغیرہ کی کہ میری امت کے لیے آسان فرما۔ فرد الیہ ثانیہ قراءة علی حرفین، تو دو قراتوں کی اجازت ہو گئی مجھے۔ فرددت الیہ ان هون علی امتی، پھر میں نے دعا وغیرہ کر دی۔ فرد الیہ ثالثہ، تو مجھے تین کی اجازت دی گئی۔ اقرأ علی سبعۃ احرف، لہذا میں 7 طریقوں پر پڑھتا ہوں۔ لکل، پھر مجھ سے آگے فرمایا کہ آپ 7 طریقے پر پڑھ سکتے۔ اقرأ علی 7 احرف ولک بکل ردۃ رددتکها مسئلۃ، اور ہر مرتبہ میں جو میں نے آپ کو پڑھنے کا انداز طریقہ سکھایا نا، اس میں تمہارے لیے مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ مانگیں گے نا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تسألنی، فقلت، میں نے دعا کر دیا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ وآخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلہم، اور تیسری دعا میں نے اپنی امت کے لیے اس دن کے لیے چھوڑ دی جس دن تمام مخلوق، تمام انسان میری طرف آئیں گے، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی سفارش کبریٰ کے لیے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرنی جبریل علی حرف، جبریل علیہ السلام نے ایک حرف پر مجھے قرآن کریم پڑھا۔ فرجعت، میں نے اس سے مطالبہ کیا دوبارہ پڑھوانے کا، کہا فلم ازل استزیدہ، میں اس سے طلب کر رہا تھا مزید، ویزیدنی حتی انتہى الی 7 احرف، 7 حرفوں تک بات گئی۔ قال ابن شہاب بلغنی ان تلک السبعۃ الاحرف، وہ 7 احرف سے کیا ہے، انما ہی فی الامر، دین کے کام مراد، تکون واحدا، کہ وہ ہوتے تو ایک ہی ہے، یعنی سب کا معنی ایک بنتا ہے اگرچہ لفظ مختلف ہو۔ تو لا تختلف فی حلال ولا حرام، حرام حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اور نص معنی میں فرق آتا ہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی، عن ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، اس سے آپ کہتے ہیں لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات جبریل سے، فقال، کا یا جبریل، یہ جبریل، ان بعثت الى امت امیین، میں اسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو امی امت ہے، منہم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریہ، ان میں عمر رسیدہ خواتین ہوں گی، بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی،
لوگ ہوں گے ورجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ پڑھا تک لکھا نہ ہو، لکھا پڑھا نہ ہو. تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ فقل فرمایا کہ یا محمد ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن کریم کا نزول 7 حرفوں پر، ان 7 لغات میں ہے. رواہ الترمذی وفی روایت لأحمد وابی داود قال لیس منها الا شاف کاف، ہر حرف شافی بھی ہے کافی بھی ہے. وفی روایت للنساء قال ان جبریل و میکائیل اتیانی، جبریل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے، فقاد جبریل عن یمینی و میکائیل عن یساری، جبریل علیہ السلام دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام بائیں جانب بیٹھ گئے. فقال جبریل، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن علی حرف، ایک حرف پر پڑھو. قال میکائیل، میکائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ استزل حضر سے مزید طلب کرو، حتی بلغ 7 احرف، 7 حرف تک پہنچ گئے مانگتے مانگتے. فکل حرف شاف کاف، ہر حرف کافی ہے شافی ہے، یعنی علل کے لیے، مقصود کے معنی میں، سمجھنے میں وغیرہ ان چیزوں میں کیا ہے، یہ کافی ہے. اور عمران بن حسین، عمران بن حسین صاحب جو ہے نا، انہو مر علی قاصن، ایک واعظ سے گزر رہے تھے، قصہ سنانے والے کو کہتے ہیں قاص. ایک آدمی تھا قصاص تھا، قاص تھا، واعظ تھا، واعظ وغیرہ، جو کیا کرتے تھے آخرت وغیرہ کی احوال وغیرہ چیزیں بیان کر رہا تھا، اس کو کہتے قاص. یقرأ ثم یسأل، کچھ پڑھ رہا تھا پھر دعا مانگ رہا تھا. فاسترجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا. ثم قال، پھر آگے فرمائے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ به، جو آدمی قرآن کریم پڑھے نا پھر وہ اللہ سے مانگے، اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگے. وہ جو خاص تھا نا، وہ پڑھ رہا تھا پھر بدلے میں کچھ مانگ رہا تھا، تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ فإن سيجيء أقوام، ایسے لوگ آئیں گے، يقرؤون القرآن يسألون به الناس، قرآن کریم کو صرف کامانے کے لیے ہی پڑھیں گے، بلسان حال و بلسان بیان، بلسان حال و بلسان مقال، یعنی اسی حالت بنائیں کہ اسے معلوم ہوگا کہ کچھ مانگنے کے لیے ہی پڑھ رہا ہے. رواہ احمد الترمذی. الفصل الثالث. عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل به الناس، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے سال ثواب کے لیے اور پھر اس سے کچھ کھائے یا کھانے کے لیے پڑھے، جاء یوم القیامت ووجهه عظم، قیامت کے دن جب آئے گا چہرہ ہڈی کا ہوگا، لیس علیہ لحم، گوشت نہیں ہوگا. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. منا بدسوری کی طرف اشارہ ہے کہ بدصورت ہوگا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو آدمی کیا کرے، قرآن کریم کو بس اسی مقصد کے لیے پڑھا کرے وغیرہ، طلب اجرت کے لیے، لیکن اگر سکھا رہا ہونا تو سکھانے کی اجرت لے سکتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل صورت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی صورت کس صورت سے الگ ہے، حتی ينزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ نازل ہو جاتی تھی نا تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ صورت اگلی والی سے کیا ہے، الگ ہے. رواہ ابو داود. تو صورتوں میں فصل کے لیے، جدائی کے لیے بسم اللہ اتاری گئی ہے. رواہ ابو داود. من علقمۃ اقوال صاحب کہتے ہیں کن بحمص، کن بحمص، حمص علاقے میں تھے ہم، شام میں ایک علاقہ ہے. فقرأ ابن مسعود سورۃ یوسف، ابن مسعود سے نے وہاں پر سورہ یوسف پڑھی. وقال رجل، شخص نے کہا ما هكذا انزلت، اسی تو نازل نہیں ہوئی. فقال عبداللہ سے نے کہا کہ واللہ لقرأت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ صورت پڑھی تھی، آپ علیہ السلام سن رہے تھے. فقال، اس نے فرمایا تھا مجھ سے کہ احسنتا، میری تصویب فرمائی تھی اور مجھے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. بینما هو یکلمہ، یہی آدمی عبداللہ بن مسعود سے گفتگو کر رہا تھا، اذ وجد منہ ریح الخمر، تو اس کی منہ سے شراب کی بو آئی. فقال، کہا تشرب الخمر، کیا تم شراب پیتے ہو؟ تو کذب بالکتاب، اور کتاب کو جھٹلاتے ہو.
فضربه الحد، تو اسی کیا کر دی حد لگائی، کوڑے وغیرہ جو تعزیر ہے نا تعزیر لگائی. متفق علیہ. وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قول، زید سے کاتبی وہی ہے، وہ کہتے ہیں ارسل علی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ، کہ جب جنگ یمامہ ہوئی نا جس میں مسیلمہ کذاب بھی مردار کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، اس میں جنگ سخت ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ حضرات قرہ شہید ہو گئے تھے. تو بکر صاحب نے مشورہ کر کے کہا کہ اگر قرآن کریم کو جمع کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اس طرح کی کہیں ضیاع ہو جائے. تو اس وقت کی بات ہے کہہ رہے کہ پیدا عمر بن الخطاب تو عمر سے بھی پاس تھے. قال ابو بکر صاحب نے کہا کہ ان عمر آتانی، عمر رضی میرے پاس آئے ہیں، فقال کہہ رہے کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن، کہ جنگ یمامہ میں جو جنگ بہت سخت ہو گئی، شدید ہو گئی ہے، قراء قرآن شہید ہو رہے ہیں. فإني أخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن، مجھے ڈر ہے کہ اور علاقوں میں بھی جنگ چڑھ جائے، سخت ہو جائے، گرم ہو جائے، تو ممکن ہے کہ قراء حضرات شہید ہو جائیں گے، قرآن کریم کا کہیں کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. فیذهب كثير من القرآن، بہت سارا حصہ جائے گا. وإني أرى، میری رائے ہے اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ انتامر بجمع القرآن، کہ تم صحابہ کو حکم دو کہ قرآن کریم جمع کر دے. قلت لعمر، من عمر سے سکھا کیف تفعل شيئا لم يقله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر آپ اس کام کیسے کر سکتے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کیا. ابو بکر کہہ رہے تھے. قال عمر نے کہا هذا والله خیر، اس میں بہت خیر ہے. فلم يزل عمر يراجعني، عمر سے بار بار اس مسئلے میں میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بار بار مطالبے سے. حتی شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے دل کی تشفی کر دی، تسلی ہو گئی، اور اس بات کے لیے شرح صدر ہو گئی. ورأيت في ذلك الذي رواه عمر، جو عمر کہہ رہے مجھے صحیح لگ رہا ہے، میری بھی یہی رائے. قال زید سے کہتے قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا کہ انک رجل شاب عاقل، اے زید آپ جوان آدمی ہیں، عاقل عقل مند، لا نتہمک، اور کوئی بدگمانی کی بات بھی نہیں آپ کے متعلق. قد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی آپ وحی کا کام کر رہے تھے، لکھ رہے تھے نا، اس لیے اگر آپ لکھنے کا کام شروع کریں تو بہت اچھا ہوگا. فتتبع القرآن، قرآن کو جمع کر کے ڈھونڈ، فجمع کو جمع کر دو. واللہ، زید سے کہتے ہیں کہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال، اگر کسی پہاڑ کی نقل کرنے کا، شفٹ کرنے کا کہتے، ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، جمع قرآن سے مجھے زیادہ مشکل نہ لگتا، کیونکہ تو بہت نازک مسئلہ ہے، نازک مرحلہ ہے. قال کہتے قلت، میں نے ان سے کہا کہ کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیخین حضرات، تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور اس نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرے، بس ہو واللہ خیر، اس میں خیر ہے. فلم يزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر وعمر، تو اللہ نے میرے لیے بھی تسلی کر دی، مجھے سکون ہو گیا، تشفی ہو گیا. ابو بکر و عمر کو جو بات صحیح لگی تھی نا، وہ مجھے بھی لگی. فتتبعت القرآن، میں قرآن کریم کو ڈھونڈنے لگا، جمع کرنے لگا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، جستجو کرنے لگا. اجمع من العصب، جمع کر رہا تھا کھجور کی چھالوں سے، واللخاف، اور اسی طرح سے سفید پتھروں سے، وصدور الرجال، اور آدمیوں کے سینوں سے. حتی وجدت آخر سورۃ التوبہ مع ابی خزیمۃ الانصاری، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی آخر حصہ جو ہے نا، میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پایا. لم اجد مع احد غیری، کسی اور کے پاس نہیں پایا. وہ یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم حتی خاتمہ برا. فکانت الصحبہ عند ابی بکر، پھر یہ صحیفے ابو بکر کے پاس تھی. حتی توفاہ اللہ، جب وفات ہو گئی. ثم عند عمر حیاتہ، پھر عمر صاحب کے پاس رہے. ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر حفصہ صاحبہ کے پاس تھے. رواہ البخاری. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ صاحب کہتے ہیں ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان، حذیفہ بن یمان آئے اور عثمان غنی صاحب کو یہ خبر دینے لگی کہ امت کو پہلے ہی سے بچا کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، اختلاف میں. وکان غزا علی الشام فی فتح ارمینی و آذربائیجان مع اہل العراق،
یہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا شام کے علاقے کے جو لوگ تھے نا ان کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، ارمینیا اور آذربائیجان کو پتہ کر رہے تھے، عراقی لوگوں کے ساتھ تھے۔ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، وہاں کے لوگ مختلف طریقے سے قرآن کریم کی قرأت کر رہے تھے، تو اس بات سے حضرت حذیفہ بہت گھبرائے، پریشان ہوئے، اندیشہ ہوا۔ فقال حذیفة لعثمان، تو حذیفہ نے عثمان غنی سے کو مشورہ دیا کہ یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل يختلف بالکتاب اختلاف اليہود والنصارى، کہ اختلاف میں پڑھنے سے پہلے ہی اس امت کو بچا، یہود و نصارہ کی طرح کہیں اختلاف نہ کر جائے۔ فارسل عثمان الى حفصة نرسل الینا بالصحف، عثمان غنی سے انہیں پیغام دیا کہ حضرت حفصہ صاحبہ کیا کر دے، وہ جو مصاحف ہمارے پاس بھیج، ننسا فی المصاحف، ہم اسی دوسری نسخے لگیں گے، ثم نرد الیہ، پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ فارسلت بها حفصة الى عثمان، حفصہ سے بنی مصاحف بھیجے، فمر زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر وسعید بن الحاس وعبداللہ بن الحارث بن شام، اور عثمان غنی سے نے ان صحابہ کو حکم دیا، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث کو، فنسخوا فی المصاحف، پر انہوں نے اور نسخے بنائے قرآن کریم کی۔ وقال عثمان، اور عثمان غنی سے نے کہا تھا لرحت القریشین، ثلاث قریشی صحابہ سے، یہ جو عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث قریشی تھے نا، کہ اذا اختلفتم انتم زید بن ثابت بشیء من القرآن، اگر کسی آیت میں تمہارا اختلاف آ جائے زید بن ثابت کے ساتھ، تو فاکتبوه بلسان قریش، قریش کی زبان پھر اسے لکھ دینا، کیونکہ فإنما نزل بلسانہم، قرآن کریم ان کی زبان میں اترا ہے۔ ففعلوا، انہوں نے صحیح کیا، حتی نسخوا بالمصاحف، جب انہوں نے اس صحیفے لے کر اس سے مصاحف بنائے، رد عثمان صحب الى حفصہ، اسی صحیح کو واپس کیے، وارسل الى کل افق بمصحف مما نسخوا، پھر ہر علاقے کی طرف وہ مصحف بھیجے اور کہا کسی کے مطابق پڑھنا، وامر بما سواه من القرآن بكل صحیفة ومصحف من ایحرق، اور دیگر صحیفوں مصحفوں کے متعلق کو دیا کہ وہ جلا دے تاکہ اختلاف نہ ہو، اور جلا کر پھر کیا کر دے، اچھی جگہ پر اس کو رکھ دے جو راک وغیرہ بن جائے۔ قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن زید بن ثابت انه سمع زید بن ثابت قال فقدت آیت من الاحزاب، یہ احزاب کی آیت نہیں مل رہی تھی، حين نسخنا المصحف، جب مصحف لکھ رہے تھے، قد كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بها، پیغمبر سے اس سے تمہیں سن رہا تھا، فالتمسناها، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو ہم نے پایا، فوجدنا مع حذیفہ بن ثابت الانصاری، حذیفہ سے کے پاس وہ پائے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فالحقنا فی صورت یا فی المصحف، اسی صورت میں اسے لگا دیا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سے کہ قلت لعثمان، من عثمان غنی سے پوچھا کہ ما حملکم علی ان عمدتم الى الانفال وہی من المثانی، کہ کیا ہوا تم لوگوں نے سورہ انفال اور سورہ براء کو ملایا ہے، اور حال یہ ہے نا کہ سورہ انفال جو ہے نا وہی من المثانی، یہ مثانی صورتوں میں سے ہیں۔ مثانی کسے کہتے ہیں؟ لمبی جو 7 صورتیں ہیں نا اس کو کہتے ہیں مثانی۔ اور اِلَى برا، سورہ برا کو بھی تم نے اس کے ساتھ ملایا، وہی من المعین، اور وہ کیا ہے؟ معین ہے۔ معین کیا ہے؟ مثانی کی قریب صورتوں کو کہتے ہیں، کہ ان کی جو آیتیں ہیں نا 100 آیتوں سے زیادہ ہے، اس کی قریب ہے۔ کہ تم نے یہ دونوں صورتیں کیوں ملائی تھی؟ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے نا، ایک جیسے نہیں ہیں۔ فقرنتم بینہما، دونوں کو ملا کر لکھا ہے، ولم تکتبوا سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ برا اور انفال کی بیچ تم نے بسم اللہ بھی نہیں لکھا۔ ووضعتموها فی السبع الطول، لمبی صورتوں میں تم نے اسے رکھا، ما حملکم علی ذلک، کون سا سبب تھا اس کے لیے؟ قال عثمان، عثمان غنی صاحب نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علیہ الزمان وینزل علیہ الصور، یا آپ علیہ السلام پر زمانہ گزر رہا تھا، صورتیں نازل ہو رہی تھی، ذوات العدد، مختلف تعداد کی صورتیں نازل ہو رہی تھی، مختلف آیات تھی۔ وکان اذا نزل علیہ شیء، جب کوئی سورت وغیرہ نازل ہو جاتی، دعا بعض من کان یکتب،
تو کاتبین وہی کو بلاتے تھے کیا جو یہ آیت فلاں جگہ پر لکھنا فیقول ضعوا هؤلاء الآیات في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ان آیتوں کو فلاں فلاں صورت میں لکھو جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. فإذا نزلت عليه الآية جب کوئی آیت ترتیب يقول کہ هذه ضعوا هذه الآية في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا، کہ یہ آیت اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں حکم کا ذکر ہے. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدینہ، اور سورہ انفال ان پہلی صورتوں میں سے ہیں جو مدینہ میں نازل ہو گئی ہے. وکانت برا من آخر القرآن نزولا، اور سورہ برات تو قرآن کریم کی آخری صورت جو نازل ہو گئی ہے نا. وکانت قصۃ و شبیہۃ بقصۃ، لیکن اس سورہ انفال کا قصہ سورہ برات کی بالکل برابر تھا، مشابہ تھا. فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا انہا منہا، پیغمبر سے وفات ہوئی یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اسی صورت سے ہے یا نہیں. تو اسی وجہ سے کیا کر دیا فمن اجل ذلك قرأت بینہم، میں نے دونوں کو ملا کر لکھا. ولم اکتب سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکیر نہیں لکھی. ووضعتها في السبع الطوال، لمبی صورتوں میں سے داخل کیا. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ غضب کی صورت نازل ہو گئی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے.